اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ہانگ کانگ کے چیف امام حضرت مفتی محمد ارشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مفتی محمد ارشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن كمثل الأطرنجة طعمها طيب وريحها طيب إلى آخره، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے تو ختم نبوت اسلامک کونسل کے چیئرمین اور بانی حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو، اساتذہ کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی انتھک محنت اور کوششوں کے نتیجے میں ہانگ کانگ جیسے ملک کے اندر اللہ نے ہمیں ایک ایسی حفاظ کی ایک کھیپ دی ہے جنہوں نے آنے والی نسلوں کی قرآن کریم کی خدمت کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ آج کے یہ بچے کل کے نوجوان ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلوں کے استاد بھی ہوں گے۔ خطاب تو حضرت حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کا ہوگا، اور حضرت قاری صاحب خود ماشاءاللہ صاحب کلام اور خطابت کے جوہر سے متصف ہیں۔ میں چند باتیں کرتا ہوں اور باتیں بھی میں طیب پر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ طیب صاحب کا یہ پروگرام ہے۔ طیب ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے ایک مسلمان کا تعلق ابتدا سے انتہا تک رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو اس دھرتی پر رہنے کے لیے جس خوراک کے استعمال کا حکم دیا وہ طیب ہے۔ حکم ہوا اللہ کا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال کھاؤ۔ جب انسان پلتا ہے، بڑھتا ہے، کھا پی کے بڑا ہوتا ہے، اب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو شادی کے سلسلے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ طیب کو نہ بھولنا۔ طیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہو، وہ طیب ہے۔ اور اسی سے ہے طابہ، طابہ یطیب طیباً طیب، طیبہ یطیب طیباً، یہ دو طرح کے باب۔ تو اس کے لیے لفظ آیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، وہی طیب سے طابہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھلا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب نکاح کرنا ہو تو نکاح اس عورت سے کرو جو بھلی ہو، جو پسند ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ پھر اللہ نکاح کے بعد اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولاد صرف نہ مانگنا مجھ سے، اگر اولاد مانگنی ہو تو اولاد بھی طیب مانگنا مجھ سے۔ اور دعا سکھائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ، یا اللہ مجھے ذریہ دے تو طیبہ ہو، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ کردار۔ طیب کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے جو ادناس اور خبائث کا تعلق جو حکمی اور حقیقی گندگیوں سے پاک ہو وہ طیب ہے۔ تو جو جس گندگی کو محسوس کیا جا سکے یا عقل میں آ سکے، ان دونوں سے پاک ہونا یہ طیب ہے۔ تو اللہ نے کہا اولاد بھی ہو، اولاد اللہ سے مانگو تو طیب مانگو، ذریۃ طیبہ۔ تعلقات کے لیے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور یہ اس واقعے کے زمرے میں آیا جو یہ تھوڑا بند کر لیں۔
موبائل بج رہا ہے. تو اس زمرے میں آیا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق. اور ایک اور معنی بھی ہے اس کا، اور وہ معنی ہے الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، کہ پاکیزہ انسان کبھی اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو نہیں کرتے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ بھی طیبہ ہوتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اور پھر جب درخت کی بات کی تو اس کے لیے بھی فرمایا کشجرۃ طیبہ. تو تعلقات میں بھی طیب، شادی میں بھی طیب، حلال رزق میں بھی طیب، اور اولاد میں بھی طیب کا ذکر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ جب تمہارے تعلقات اور خاندان کی بنیاد پاکیزہ رشتوں پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر جو جگہ دے گا وہ جگہ بھی طیب ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. چنانچہ وہاں پہ بھی مساکن بھی پاکیزہ. جس شہر کے اندر رہ رہے ہو اگر اس شہر کے اندر قرآن کی برکت سے امن ہے، سکون ہے، معیشت اچھی ہے، اللہ نے فرمایا اس شہر کو بھی عام شہر نہیں کہنا، یہ شہر بھی طیب ہے. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. یہ بھی پاکیزہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس شہر کو آباد کیا، جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، یہ 118 ناموں والا شہر ہے. اور ان 118 ناموں میں سے 4 نام ایسے ہیں جو طیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہذہ طابہ. مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے تو فرمایا یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے. تو طابہ بھی طیبہ بھی اللہ اسی طیب سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جس کا معنی ہے کہ اس شہر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، اور اس شہر کے اندر امن ہی امن ہے، اس شہر کے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. بیماریاں بھی چلی گئیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب آخری وقت تھا اور جب آپ کا وصال ہو گیا اور دنیا سے فراق ہو گیا، اللہ سے وصال ہو گیا، یہ معنی ہے. تو جب اللہ سے وصال ہو گیا اور دنیا سے فراق ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بہت بڑا چیلنج، اور پوری زندگی اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے تھی. اس پوری زندگی کو جن 2 لفظوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا وہ بھی طیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فرمایا طبت حیا و میتا، کہ اے میرے رسول آپ کی تو زندگی بھی طیب تھی، آپ کی موت بھی طیب ہے. اسی لیے انسان کا کردار بھی طیب، انسان کو اللہ شہر دے وہ بھی طیب، اور انسان کو رزق دے اللہ وہ بھی طیب، اور انسان کو اللہ جنت میں ٹھکانہ دے وہ بھی طیب. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً. امام عتبی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا، اور اس اعرابی نے، اس بدوی نے آ کے یہ کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع واللکم نفسی فدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور وہ شخص کہتا ہے یا خیر من دفنت، اے وہ جن کو زمین میں آرام کرنے کے لیے رکھا گیا، دفن کیا گیا، آپ ان سب میں اعلیٰ اور افضل ہیں. یا خیر من دفنت بالقاع، جگہ کو کہتے ہیں اعظم، سب سے اعظم آپ ہیں. پھر آگے وہی طیب کا لفظ ذکر فرمائے فطاب من طیبہن، کہ جس کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہوا، شہر معطر ہوا، عرب جزیرہ معطر ہوا، بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا معطر ہوئی، بلکہ اس سے آگے کہوں کہ قیامت تک پوری انسانیت جس سے معطر ہوئی، آپ کی وہ خوشبوئیں آج تک محسوس کی جا رہی ہیں. آپ ہی عفت کا،
آپ ہی سخاوت کا، آپ ہی جود کا ایک مجسمہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ کہہ کے گیا۔ امام بھی کہتے ہیں میری آنکھ لگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے ملو، اس بدوی کو کہو اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ اگر ہمیں پاکیزہ زندگی دے اور پاکیزگی کی طرف آئیں تو یہ جو سلسلہ ہے طلباء کا یہ بھی اسی طرف ہے کہ ان کو پاکیزگی ذہن کی دی جائے، عقیدے کی دی جائے، کردار کی دی جائے، اور وہ انہی مدارس سے ملتی ہے، انہی علماء کے ساتھ تعلق سے ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا بھی انہی صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔